السلام علیکم۔ جھوٹی قسم کھانا، اس کو توڑنا اور اس کا کفارہ کیا ہوگا، اس بارے میں بات کریں گے۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں۔ زمانہ جاہلیت میں جھوٹی قسم کھانے کا ایک واقعہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسامت کا پہلا واقعہ بنی ہاشم میں واقع ہوا تھا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی ہاشم کے کسی فرد کو ایک آدمی نے مزدور رکھا تھا۔ وہ اپنے مالک کے ساتھ کہیں جا رہا تھا۔ راستے میں ان کے پاس سے بنی ہاشم کے ایک دوسرے آدمی کا گزر ہوا جس کے غلہ کی بوری کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے مزدور سے کہا کہ ایک رسی دے دو تاکہ میں اپنی بوری باندھ لوں۔ مزدور نے اس کو ایک بندھن دے دیا۔ جب انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو ایک اونٹ باندھا نہیں جا سکا۔ قریشی مالک نے ہاشمی مزدور سے پوچھا کہ دوسرے اونٹوں کی طرح اس اونٹ کو کیوں نہیں باندھا؟ مزدور نے کہا رسی نہیں ہے۔ مالک نے پوچھا اس کی رسی کہاں گئی؟ اس نے بتایا کہ ایک ہاشمی نے مجھ سے رسی مانگی تھی تو میں نے اسے دے دی۔ قریشی نے غصے میں آ کر ایک ایسی لاٹھی ماری کہ ہاشمی مزدور مرنے لگا۔ اس وقت اس کے پاس سے یمن کا رہنے والا ایک آدمی گزرا۔ مزدور نے اس سے پوچھا کیا تم ہر سال حج کے لیے جاتے ہو؟ اس نے کہا ہر سال تو نہیں لیکن کبھی کبھی ضرور جاتا ہوں۔ ہاشمی مزدور نے کہا تم سے جب بھی ہو سکے کیا تم میرا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میں تمہارا پیغام ضرور پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا جب تم حج کے موسم میں جاؤ تو پکار کر کہنا اے قریش، جب اہل قریش تم سے مخاطب ہوں تو کہنا اے بنی ہاشم، جب بنی ہاشم مخاطب ہوں تو ان سے حضرت ابو طالب کے متعلق پوچھنا اور ان کو یہ بتا دینا کہ فلاں ہاشمی کو ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ یہ پیغام دے کر وہ مر گیا۔ ہاشمی مزدور کا مالک جب سفر سے واپس لوٹا اور حضرت ابو طالب کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا ہمارا آدمی کہاں ہے، اس کو کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ بیمار ہو گیا تھا، میں نے اس کا بہت علاج کروایا لیکن افسوس وہ مر گیا، میں اس کو دفن کر کے ہی واپس لوٹا ہوں۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم سے اسی بھلائی کی امید تھی۔ اس واقعے کو گزرے ہوئے ایک زمانہ بیت گیا تھا جب حج کے موسم میں وہ یمنی مکہ آیا جس کو مرنے والے ہاشمی مزدور نے اپنا پیغام ابو طالب تک پہنچانے کی وصیت کی تھی۔ اس نے آواز دی اے اہل قریش، لوگوں نے جواب دیا اہل قریش یہ ہیں۔ اس نے پھر کہا اے اہل بنی ہاشم، لوگوں نے کہا بنی ہاشم یہ حاضر ہیں۔ اس نے پھر پوچھا ابو طالب کون ہیں؟ بتایا گیا یہ حضرت ابو طالب ہیں۔ یمنی مسافر نے کہا مجھے آپ کے فلاں آدمی نے آپ تک پہنچانے کے لیے یہ پیغام دیا تھا کہ اس کو ایک رسی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا ہے۔ حضرت ابو طالب قاتل کے پاس پہنچے اور کہا تم نے ہمارے آدمی کو قتل کیا ہے، اس لیے تم تین باتوں میں سے کسی ایک کو قبول کرو، چاہو تو دیت یعنی خون بہا کے 100 اونٹ ادا کرو یا اپنی قوم کے 50 افراد سے اس بات کی قسم دلا دو کہ تم نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اگر تم یہ بھی نہ کرو گے تو ہم تمہیں اس کے بدلے میں قتل کریں گے۔ وہ آدمی اپنی قوم کے پاس گیا تو قوم کے لوگوں نے کہا ہم اس بات کی قسم کھا لیں گے کہ تم نے قتل نہیں کیا۔ حضرت ابو طالب کے پاس ایک ہاشمی عورت آئی جو مقتول کی بہن تھی اور قاتل کے قوم میں بیاہی گئی تھی۔ اس نے کہا اے ابو طالب، جس جگہ کھڑا کر کے آپ 50 افراد سے قسمیں لیں گے تو آپ برائے مہربانی میرے بیٹے سے کوئی قسم نہ لیں۔ ابو طالب نے یہ بات منظور کر لی۔ پھر قاتل کی قوم سے ایک اور آدمی نے آ کر کہا اے ابو طالب، آپ نے خون بہا کے 100 اونٹوں کے بدلے 50 آدمیوں کی قسم طلب کی ہے تو ایک آدمی کی قسم کے بدلے 2 اونٹ ہوئے، تو میری قسم کے بدلے یہ 2 اونٹ وصول کریں اور مجھ سے قسم نہ لیں۔ تو ابو طالب نے اس کی بات بھی منظور کر لی اور اس سے قسم نہ لی۔ باقی 48 آدمی آئے اور سب کے سب جھوٹی قسم کھا گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، پورا 1 سال بھی نہیں گزرا تھا کہ وہ 48 آدمی جنہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی سب کے سب مر گئے۔ اصطلاح شریعت میں قسامت کا یہ مطلب ہے کہ کسی محلے میں اگر کوئی مقتول پایا جائے اور قاتل کا پتہ نہ چلے تو محلے والوں سے یہ قسم لی جائے کہ قسم خدا کی نہ ہم نے اسے قتل کیا ہے اور نہ ہی اس کے قاتل کو جانتے ہیں۔ قسم کھانے کا شرعی حکم۔
اصطلاح شریعت میں کسی چیز کے دو جانب میں سے ایک کو مقسم با کے ذریعے تقویت دینے کو قسم کہتے ہیں۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں: غموس یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا، جیسے اس بات کی قسم کھانا فلاں نے یہ کام کیا ہے حالانکہ اس نے ابھی تک کام نہیں کیا ہے، ایسا کرنے والا گناہ گار ہے، توبہ استغفار ضروری ہے مگر اس پر کفارہ لازم نہیں۔ یمین لغو یعنی کسی واقعہ کو حقیقت کے خلاف اپنے خیال میں صحیح جان کر اس پر قسم کھا لینے سے یا قسم کھانے کی نیت اور ارادہ کے بغیر گفتگو کے درمیان قسم خدا کی، اللہ کی قسم، اللہ یا اللہ جیسے الفاظ بغیر سوچے سمجھے کہنے پر قسم کا کفارہ نہیں ہے۔ اللہ تمہیں نہیں پکڑتا تمہاری غلط ان کہی قسموں پر۔ قسم منعقدہ اور قسم جو نیت و ارادے کے ساتھ اپنی بات کو باوزن بنانے کے لیے کھائی جائے، اس کو پورا نہ کرنے پر یعنی قسم کو توڑنے پر کفارے کا حکم ہے۔ جیسے کسی نے یہ قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں فلاں کام کروں گا، اب اگر وہ کام نہیں کرے گا اور اپنی قسم توڑ دے گا تو کفارہ دینا پڑے گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ہاں ان قسموں پر گرفت فرماتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا ہے۔ قسم توڑ کر کفارہ دینے کا شرعی حکم منعقدہ نہ توڑنے کی صورت میں اگر گناہ ہونے کا خطرہ ہو تو ضروری ہے کہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے۔ حضرت عبدالرحمن بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، اے عبدالرحمن بن سمرہ، جب تم کوئی قسم کھا لو اور یہ دیکھو کہ اس کو نہ کرنا بہتر ہے تو قسم کا کفارہ دے دو اور وہ کام کرو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی جیسے قسم کھا لی کہ میں فلاں کام کروں گا، پھر اس کو سمجھ میں آیا کہ اس کام کا نہ کرنا بہتر ہے تو چاہیے کہ قسم توڑ دے اور قسم کا کفارہ دے، اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قسم خدا کی اگر تم اہل و عیال کے بارے میں اپنی قسم پر قائم رہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ گناہ گار ہوگی بنسبت اس بات کے کہ قسم کا کفارہ دے دو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یعنی اگر ایسی قسم کھائی جس سے گھر والوں کا نقصان ہوگا تو اپنی قسم توڑ دے اور کفارہ دے تاکہ گناہ گار نہ ہو۔ قسم کا کفارہ: اس پختہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 فقیروں یا حاجت مندوں کو دونوں وقت کا کھانا کھلائے یا صدقہ فطر کے مقدار میں گیہوں یعنی گندم دے یا کسی محتاج کو کپڑے پہنائے یا غلام آزاد کرے تو ایسی قسم کا بدلہ 10 مسکینوں کو درمیانی قسم کا کھانا دینا ہے جیسا تم اپنے گھر والوں کو دیتے ہو، یا انہیں کپڑے دینا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ اگر ان تینوں صورتوں میں سے کسی ایک کو بھی پورا نہ کر سکو تو لگاتار 3 دن کے روزے رکھو، تو جو ان میں سے کچھ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ بدلہ ہے تمہاری قسموں کا جو تم قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، یعنی جب تم قسم کھا لو اور قسم کھا کر توڑ دو تو ایسی صورت میں اس انداز سے قسم کا بدلہ دو اور قسم کو پورا کرو۔ اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے کہ تاکہ تم احسان مانو، اس کا شکر کرو۔ قسم پورا نہ کرنا اگر بہتر ہو۔ حضرت زہدم فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو موسیٰ کے پاس ایک ایسے موقع پر حاضر تھے جس وقت ان کی خدمت میں بنا ہوا مرغ پیش کیا گیا۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کا ایک آزاد کردہ غلام بھی موجود تھا۔ اس کو کھانے کے لیے بلایا تو اس نے کہا، میں نے مرغ کو گندگی کھاتے دیکھا تو مجھے نفرت ہو گئی اور میں نے مرغ کا گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی ہے۔ حضرت موسیٰ اشعری نے فرمایا، آؤ میں اس بارے میں تمہیں ایک حدیث سناتا ہوں۔ میں چند اشعریوں کے ساتھ رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان لوگوں نے حضور سے سواریوں کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، قسم خدا کی میں تمہیں کوئی سواری نہیں دوں گا کیونکہ میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اسی دوران حضور کی خدمت میں کئی اونٹ آ گئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، اشعریوں کا گروہ کہاں ہے؟ پھر آپ نے حکم دیا کہ 5 سفید کوہان والے اونٹ انہیں دے دیے جائیں۔ جب ہم چل پڑے تو آپس میں کہنے لگے، ہم نے یہ اچھا نہیں کیا، اس مال میں ہمیں برکت نہیں ہوگی۔ رسول اللہ سے ہم نے اونٹ لے لیے حالانکہ آپ نے ہم لوگوں کو سواری نہ دینے کی قسم کھائی تھی۔ ہم لوگ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم لوگوں نے آپ سے سواری کا مطالبہ کیا تھا تو آپ نے قسم کھائی کہ میں سواری نہیں دوں گا، پھر آپ نے ہم کو سواری دے دی، کیا آپ اپنی قسم کو بھول گئے؟ حضور نے فرمایا، میں نے تمہیں سواریاں نہیں دی بلکہ اللہ تعالیٰ نے دی ہیں،
اور بے شک خدا کی قسم اگر میں کسی بات پر قسم کھا لوں اور اس کے خلاف کرنے میں بلائی دیکھوں تو بہتر پہلو اختیار کر کے قسم کا کفارہ ادا کر دیتا ہوں کہ اس کے نام کی قسم کھائی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ حضرت عمر سے ملے اس حال میں کہ وہ کچھ سواریوں کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور کسی بات پر اپنے باپ دادا کی قسم کھا رہے تھے۔ حضور نے ان سے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے منع فرماتا ہے کہ باپ دادا کی قسم کھاؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں جب سے میں نے حضور سے یہ سنا قسم خدا کی پھر کبھی میں نے باپ دادا کی قسم نہیں کھائی۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے علاوہ ماں باپ، دادا، بال بچے یا کسی اور کے نام کی قسم کھانا منع ہے، یعنی غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ تجارت میں جھوٹی قسم۔ حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کوئی چیز بیچنے کی غرض سے بازار میں لے کر آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا مجھ کو تو اس کے اتنے دام مل رہے ہیں، حالانکہ کسی نے بھی اس کی اتنی قیمت نہیں لگائی تھی۔ یہ صرف اس لیے کہہ رہا تھا تاکہ اس کی بات کو سچ سمجھ کر کوئی مسلمان اس کو خرید لے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ذلیل دام لیتے ہیں، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں اور اللہ نہ ان سے بات کرے گا نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا قیامت کے دن اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ میرا کنواں میرے چچا زاد بھائی کی زمین میں تھا، اسی کنواں کے لیے اس سے میرا جھگڑا ہو گیا تھا۔ جب میں نے اس معاملے کو رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم اپنے حق میں گواہ لاؤ، نہیں تو تمہارے چچا زاد بھائی سے قسم لی جائے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ تو یوں ہی قسم کھا جائے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی کسی مسلمان کا مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے ایسے حال میں ملاقات فرمائے گا کہ وہ اس سے ناراض ہوگا۔ قسم کھانا جائز ہے مگر قسم کھانا شرعاً جائز ہے اور مباح ہے، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے بھی قسم کھائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِی أَحْسَنِ تَقْوِیمٍ۔ انجیر کی قسم اور زیتون اور طور سینا اور اس امان والے شہر کی، بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا۔ لَأُقْسِمُ بِہَٰذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ، مجھے اس شہر کی قسم کہ اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرما ہو، لیکن کثرت سے قسم کھانے کی عادت بری ہے جس سے قرآن نے منع فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، آپ بھی قسمیں کھانے سے گریز کیجیے۔